رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ نے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ان ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تواصلوا قالوا انک تواصل قال انی لست مثلکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی فلم ينتهوا عن الوصال قال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لذدتكم كالمنكل لهم رواه البخاري۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کیے بغیر مسلسل روزے نہ رکھو، یعنی صوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھنا، پھر افطار نہ کرنا، پھر اسی میں دوبارہ روزہ رکھ لینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلتی صبح تو سحری کے وقت بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ افطار بھی نہ کرنا اور پھر اگلے روزے کی نیت کر لینا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رکھتے ہیں، آپ ہم کو منع کر رہے ہیں لیکن آپ خود تو رکھتے ہیں ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، یعنی میرے ساتھ میرے رب کا خاص معاملہ ہے، مجھے جو روحانی قوت حاصل ہے وہ تم کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 دن یا مسلسل 2 رات روزہ رکھا، پھر اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا، گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے طریقے کا پتہ چلتا ہے، جس میں شفقت بھی تھی، محبت بھی تھی، لیکن جہاں بات نہ مانی گئی وہاں سزا بھی تھی، کیونکہ یہ انسانی نفسیات ہے۔ انسان بعض باتیں محبت سے سیکھتا ہے، بعض چیزیں نرمی سے اس کو سکھائی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں سختی کی بھی ضرورت ہوتی۔ جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اس کا مفہوم عموماً لوگ جنرلی لے لیتے ہیں کہ گویا آپ کے رویے میں کبھی کوئی سختی تھی ہی نہیں، یا آپ نے لوگوں کو کبھی ڈسپلن کیا ہی نہیں، حالانکہ ایسی بات نہ تھی، بوقت ضرورت سختی بھی کی گئی۔ ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ بعض کام ہم محض پریشر سے کرتے ہیں، اگر ہمارے پیچھے نہ کوئی پڑے، ہمیں نہ کوئی پوچھے تو ہم کبھی نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو باتیں انسان کے لیے ضروری اور لازمی حیثیت رکھتی ہیں، اگر اس میں لوگ تعاون نہ کریں تو لوگوں کے فائدے کے لیے ان پہ سختی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یعنی استاد کی سختی طالب علموں کے ساتھ کس لیے ہوتی ہے؟ استاد کے اپنے فائدے کے لیے نہیں، شاگرد کے فائدے کے لیے۔ اور یہ سختی کسی گناہ میں یا غلطی میں شمار نہیں ہوتی جب تک حدود کے اندر ہو، ہاں حدود سے بڑھ جائے تو ظلم شمار ہوتی۔ تو بہرحال سنت کے معاملے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو ایک خاص کام کرنے سے روکا اور وہ نہیں رکے تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کرو، چلو کرتے ہیں، کرو۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص طاقت حاصل تھی، آپ تو کر سکتے تھے لیکن صحابہ کرام وہ نہیں کر سکتے تھے، تو جب وہ نہیں رکے تو دوسرے طریقے سے روکا گیا، اور کیا فرمایا کہ اگر چاند نہ طلوع ہوتا تو میں یہ روزے مزید رکھتا چلا جاتا، اور پھر صحابہ کرام رکھ نہ پاتے۔ سنت کا علم ہونے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام
فقال اولئک العصاة اولئک العصاة، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ جب قرائے غمیم ایک جگہ کا نام ہے وہاں پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا، چنانچہ آپ نے پانی کا پیالہ منگا کر اونچا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے پیالہ دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا، یعنی پانی پیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے وہ پانی کیوں پیا تھا سفر میں؟ تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ کھول سکتا ہے اگر سفر دشوار ہو جائے یا اس میں روزہ رکھنا مشکل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں دی ہوئی سہولت کو استعمال کیا اور خود عمل کر کے دکھایا، یعنی پانی کا پیالہ سب کے سامنے کیا۔ سب کو دکھانے کا مطلب کیا تھا کہ میں اس وقت پانی پینے لگا ہوں، روزہ کھولنے لگا ہوں، اور آپ نے پھر پی بھی لیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھنے کے باوجود آپ کے روزہ کھولنے کا اتباع نہیں کیا اور روزے سے ہی رہے۔ اس پر آپ ناراض ہوئے اور کیا فرمایا؟ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ نافرمانی کس میں تھی؟ یعنی یہاں روزہ رکھنے کو نافرمانی کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت کی خلاف ورزی تھی۔ جب آپ نے نہیں رکھا تو ہم آپ سے بھی بڑھ کر نیک ہیں، آپ سے بھی آگے ہیں۔ اور دراصل آپ نے یہ اتنے سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ عموماً لوگوں کا یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں خود پہ سختی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ نیک ہیں اور اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمارے لیے بہترین عبادت کیا ہے اور عبادت میں بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو آپ نے کیا ہم وہ کر لیں۔ آپ کا طریقہ بہترین طریقہ تھا، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین طریقہ تھا۔ تو اس لیے دین میں خود ساختہ باتیں ایڈ کرنا، اپنی عقل سے اس میں اضافے کرنا، اسے مشکل بنانا اور اس کے اندر آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں، وہ کام مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیاوی معاملات میں نت نئی روز بروز ایجادات ہوتی ہیں اور ان کو منع نہیں کیا گیا کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، جب تک کہ وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو۔ لیکن دین مکمل کر دیا گیا ہے اور اس میں اپنی مرضی سے کوئی نئے طریقے ایجاد کرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور ناقابل قبول ہیں۔ اس کی مثلاً 5 نمازیں فرض کی گئی، کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے 10 بجے کا وقت بہت پرسکون لگتا ہے، اس وقت میں فریش ہوتا ہوں، فارغ بھی ہوتا ہوں، ریلیکس بھی ہوتا ہوں اور بہت جوش اور جذبہ ہوتا ہے، تو میں اس وقت ایک اور نماز فرض کر لیتا ہوں اپنے اوپر جو ساری زندگی پڑھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ 10 بجے کی نماز نہ اللہ نے اتاری ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی نفل پڑھ لے اور کبھی کبھار پڑھ لے تو وہ اور بات ہے، لیکن فرض کے درجے میں اس وقت ایک اور نماز شروع کر دینا، چاہے اس میں وضو پورا ہو، چاہے اس میں نماز کا پورا طریقہ ہو، ظہر کی نماز جتنی نماز ہو، لیکن وہ نماز کیا ہوگی؟ ناقابل قبول، اس لیے کہ وہ دین میں ایک نیا اضافہ ہے۔ مثلاً 4 رکعت نماز میں کوئی شخص 5ویں رکعت لگا لے یہ سوچ کر کہ 4 کی بجائے 5 پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، تو یہ ثواب کی بجائے گناہ زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 رکعتیں ہی میکسیمم بتائی ہیں ایک دفعہ کی فرض میں یا سنت میں، اس میں 5ویں پڑھنا اضافہ ہے جو ناپسندیدہ ہے۔ کتاب و سنت کی پیروی سے ہٹنے کا نتیجہ گمراہی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے. ان ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل اتى قومه فقال يا قوم انی رأيت الجيش بعینی وانی انا النذیر العریان فالنجاء فأتعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس ہدایت کی مثال جسے میں دے کر بھیجا گیا ہوں ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے، لوگو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جس سے تمہیں واضح طور پر خبردار کر رہا ہوں، لہٰذا اس سے بچنے کی فکر کرو. قوم کے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور راتوں رات چپکے سے نکل گئے، جبکہ دوسرے لوگوں نے جھٹلا دیا اور اپنے گھروں میں غفلت سے پڑے رہے. صبح کے وقت لشکر نے انہیں آ لیا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا. یہ مثال میری اور مجھ پر نازل کیے گئے حق کی پیروی کرنے والے اور نہ کرنے والے لوگوں کی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ہمیں مختلف چیزوں کے بارے میں خبردار کرنا. مثلا بعض احادیث ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ بتاتے ہیں، ایک حدیث ہے چھوٹی سی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے. اب کوئی شخص اس حدیث کو یہ کہہ کے جھٹلا دے کہ کون سی قرآن کی آیت ہے، حدیث ہی ہے نا، لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں لوں یا نہ لوں، اور اب وہ اپنی مرضی کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ جو اس لشکر کی خبر دینے والے کی بات نہ ماننے کا ہوا. آپ نے کیا فرمایا کہ جس نے بات نہ مانی اس کو لشکر نے آ پکڑا اور ہلاک کر کے ان کی نسل کا خاتمہ کر دیا. ایسے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگز کو قبول نہ کریں، جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے نہ رکے، تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہلاکت. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں ہلاکت کی خبر دی کہ جو نماز میں وضو کریں لیکن ان کی ایڑیاں خشک رہیں، یعنی پانی بے احتیاطی سے بہائیں کہ آگے آگے ڈال لیں اور پیچھے سے اس کو دھونا ہی بھول جائیں، تو ان کے لیے کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. اب کوئی کہے نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، حدیث ہی تو ہے. تو یہ معمولی چیزیں لگتی ہیں بظاہر، لیکن انسان جان بوجھ کر ایک چیز میں جب نافرمانی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو وہی چیز اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لقد ترکتکم علی مثل البیداء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. رواہ ابن ابی عاصم فی کتاب السنہ. ارباز بن ساریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو، میں تمہیں ایسے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو سمجھ سے بالا ہو انسان کی. اس سے وہی شخص گریز کرے گا جسے ہلاک ہونا ہے. اسے ابن عاصم نے کتاب السنہ میں روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی یا ولی، محدث یا فقیہ، امام یا عالم کی اتباع کا تصور سراسر گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات، یعنی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلے تو یہ انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين اتاه عمر فقال انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا افترى ان نكتب بعدها فقال امتهوكون عنتم كما تهوكت اليهود والنصارى
لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعی، رواہ احمد والبیہقی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی، کیا ان میں سے بعض زیادہ اچھی لگنے والی لکھ لیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے دین کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جس طرح یہود و نصارہ شک میں پڑے تھے؟ حالانکہ میں ایک واضح اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کیے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ تھا۔ اسے احمد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں دوبارہ آ جائیں تو انہیں اپنی شریعت نہیں کس کی شریعت کو ماننا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو انبیاء کو اگر حق نہیں اپنی بات کرنے کا دین کے معاملے میں، یعنی گزشتہ انبیاء کو، تو پھر کسی بھی اور بڑے سے بڑے عالم کو، بڑے سے بڑے امام کو، بڑے سے بڑے بزرگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی اور بات پیش کرنے کا حق نہیں، یا اسے قبول کرنا فائدے کی چیز نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ باقی جو بڑے علماء ہیں یا بزرگ ہیں وہ جان بوجھ کے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوگ آ کر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ انسان ہونے کی وجہ سے بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے نہیں ہوتے، اس پر پھر وہ اپنے علم سے اجتہاد کر کے جواب دے دیتے ہیں۔ بعد کے دور میں کوئی اور آتا ہے اور وہ اس حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو لے آتا ہے سامنے جو اس مسئلے کا صحیح جواب ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک تیسرا شخص اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس مسئلے کے جواب میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو لے لینا چاہیے، اور جو کسی بھی اور انسان کا قول ہے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے احترام کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تمام انسان انسان ہیں اور کمال اللہ کی ذات کے سوا کسی میں نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انسانوں کے مقابلے میں درست بھی ہے اور زیادہ بھی ہے، اور آپ معصوم بھی ہیں۔ آپ نے دین کی پیروی میں اگر کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جو اللہ تعالی نہیں چاہتے تھے کہ ہو، تو براہ راست وحی کے ذریعے اس کی اصلاح کر دی گئی۔ مثلا ایک موقع پر آپ نے اپنے لیے شہد کو حرام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی کے ذریعے کیا فرمایا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہے۔ تو اس میں کسی بھی بزرگ کی توہین نہیں ہے، نہ اس کو چھوٹا کرنا مقصود ہے، نہ ہی اس کو برا بھلا کہنا مقصود ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی تمام انسانوں سے بلند ہے، لہذا جو انہوں نے کہہ دیا اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا جو ہے اس کی بات وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اچھا، یہاں سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر جو یہود و نصارہ کی بات لکھنا چاہتے تو آپ نے لکھنے نہیں دی، تو کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بائبل سے کوئی چیز کوٹ نہیں کرنی چاہیے، یا ان کی کسی بات یا سینگ کو کبھی کوٹ نہ کیا جائے؟ کیا اس کا یہ معنی ہے؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ممانعت تھی، کیوں؟ تاکہ دین خلط ملتا ہوں۔ صحابہ کرام جب احادیث لکھ رہے تھے یا قرآن لکھ رہے تھے، حتیٰ کہ جب قرآن لکھا جاتا تھا تو اس پیج پر حدیث بھی لکھنے کی اجازت نہیں تھی، تاکہ کہیں مکس اپ نہ ہو جائے۔ کاغذ جو کم تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا، تو اس لیے اس دور میں یہ احتیاط برتی گئی۔ بعد کے دور میں صحابہ کرام نے یہود و نصارہ سے روایت بھی کیا ہے، بہت سی تفسیری روایات آپ دیکھیں گے کہ ان سے آئی ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین پہنچا رہے تھے تو اس موقع پر کسی اور کو کوٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور اس کی پھر آپ نے خود بھی اجازت دی کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ عن جابر ان عمر بن الخطاب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلتك الثواکل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی. رواہ الدارمی. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب تورات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تورات ہے. آپ خاموش رہے. حضرت عمر تورات پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدلنے لگا. حضرت ابو بکر نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا اے عمر گم کرنے والیاں تمہیں گم پائیں. یعنی یہ ایک ناراضگی کا جملہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا تو کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر آج موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو تم لوگ میری بجائے ان کی اتباع شروع کر دو تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو وہ بھی میری ہی اتباع کرتے. اسے دارمی نے روایت کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوتاہی نے جنگ احد کی فتح کو شکست سے بدل دیا. عن البراء رضی اللہ عنہ قال لقینا المشرکین یومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة فقال عبد الله عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. رواہ البخاری. حضرت براء فرماتے ہیں کہ احد کے روز مشرکوں سے ہمارا مقابلہ ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دی اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا امیر مقرر کرتے ہوئے فرمایا تم ہمیں میدان جنگ میں خواہ غالب ہوتے دیکھو یا مغلوب ہوتے اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا. اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہٹنا اور نہ ہی ہماری مدد کو آنا. چنانچہ کافروں سے جب مقابلہ ہوا تو کافر بھاگ نکلے، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ مشرکوں کی عورتیں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھائے ہوئے پہاڑ پر بھاگی جا رہی ہیں، ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر گئے ہیں کہ اس جگہ سے نہ ہلنا، لہٰذا یہاں سے مت ہلو. تیر انداز نہ مانے، اپنی مرضی سے وہ جگہ چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے. جنگ احد میں شکست کی وجہ کیا تھی؟ دی اونلی ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نافرمانی کوئی معمولی بات نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے نقصان کا سبب ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا گمراہی تصور کرتے تھے. ان عروۃ بن الزبیر قال ابو بکر لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به فانی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ. متفق علیہ. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے. ہم میں سے کوئی کہتا ہے کبھی ہم نے کہا؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم زبان سے کہنا تو دور کی بات، کبھی دل میں بھی خیال آیا کہ ایسا کرنا چاہیے؟ بولتے کیوں نہیں؟
آتا ہے، بڑی بات ہے، مجھے تو خیال ہی نہیں آیا، میں تو پیچھے رہ گئی ہوں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. معیار دیکھے نا ہدایت کا، کوئی ایسی بات یا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے. ایک اور بڑا ٹرینڈ عام ہے، سنی سنائی باتیں، جھوٹی باتیں صرف اس لیے کہ لوگ مان جائیں یہ کہہ کے پیش کی جاتی ہیں کہ حدیث ہے. آپ لوگوں کو خاص طور پر اس سے بچنا ہوگا. اس سے ایک تو دین میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ آخرت کا شدید نقصان ہے. یعنی بعض اوقات انسان سمجھتا ہے نا کہ میری بات تو کوئی مانے گا نہیں، تو اچھا ہے میں ذرا حضور کا سہارا لے لوں، قرآن میں تو کوئی نئی بات داخل کی نہیں جا سکتی، تو اس طرح لوگ مان تو جائیں گے. کیونکہ ایک زمانے میں لوگوں نے اسی فلسفے کے تحت حدیثیں گھڑی تھی، اور وہ کہتے تھے ہم آپ سے غلط بات منسوب نہیں کرتے، آپ کے لیے کرتے ہیں. یعنی ہم آپ پر نہیں، آپ کے لیے کرتے ہیں. آپ کے لیے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ لوگ دین میں آ جائیں کسی طرح. تو دین میں لانے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کا ہے. جو آئے سو آئے، جو نہیں آئے کسی کی خاطر ہم اپنی عاقبت کیوں برباد کریں؟ سوچنے کی بات ہے نا. کوئی دین میں نہیں آ رہا، آپ اس کو دین میں لانے کے لیے جھوٹی بات گھڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. یہ کہاں کی نیکی ہے اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت. جو میں نے آپ کو کوٹیشن ایک سنائی تھی، احبب حبیبک ہون اما عسى ان یکون بغیضک یوم اما، تو مجھ سے کسی نے کہا کہ اس کو لکھوا کے نوٹس بورڈ پہ لگا دیں تاکہ لوگ نوٹ کر لیں یا یاد کر لیں. اچھی سینگ ہے. اب یہ ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے یہ کہاں پڑھا. ایکچولی میں نے سنا تھا، سن کے یاد کیا تھا، کہیں پڑھا بھی ہوگا لیکن کچھ ریفرنس یاد نہیں، اس لیے میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے. میں نے اسے اس حکمت کا ایک کال کہہ کے بات کر دی. ٹھیک ہے، تو جب تک آپ شور نہ ہو کہ واقعی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے تو کوٹ نہ کریں. اور اگر کوئی اچھی بات کوٹ کرنی پڑے تو جیسے کسی کا شعر کوٹ کرتے ہیں، جیسے کوئی حکمت کی بات کوٹ کرتے ہیں، ایسے ہی آپ سنا دیں کہ ایک اچھی بات ہے کہیں پڑھی ہے، یہ آپ بھی سن لیں، بس ختم. اسے آپ کی طرف منسوب نہ کریں، اس لیے کہ اس کی سزا بہت سخت ہے. سب سے زیادہ جس حدیث کے راوی ہیں وہ یہی حدیث ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جو حدیث ہے نا، اس کو ذرا دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں آپ کو، اور اس کو آپ 3 دفعہ ریڈنگ کر کے آئیں. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. متفق علیہ. ان علی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیلج النار. متفق علیہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کیا کرو، جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ آگ میں داخل ہوگا. یعنی ایسی نیکی بھی قبول نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ان سلمۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. رواہ البخاری. حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے کبھی نہ سنی ہوگی، لہٰذا ان سے بچ کر رہو کیونکہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یعنی دین کے نام پر لوگ جھوٹی حدیثیں گھڑ کے لوگوں کو پیش کریں گے. اس لیے اس دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ لوگوں کو ڈائریکٹ اصل سورس پہ لے جایا جائے اور وہ خود اس کو پڑھیں تاکہ جھوٹ اور سچ کے فرق کو پہچان سکیں. جب ہمارا دین صرف سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، بیٹھ کے ہم درس سنتے رہتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ سنانے والا کہاں سے بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے، تو ان سے بچیں گے کیسے؟ اسی وقت نا کہ جب خود ٹیکسٹ پر آئیں گے. اور اسی کے توڑ کے لیے یہ قرآن کا لفظ لفظ ترجمے کا کام شروع کیا گیا ہے، اور اسی کے توڑ کے لیے انشاءاللہ احادیث کا ٹیکسٹ آپ کو دیا جائے گا، تاکہ سارا تو ممکن نہیں لیکن کچھ اتنا کہ جس کے اوپر اگر آپ محنت کر لیں تو باقی کو بھی آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ وہی چیزیں آلموسٹ پہ ریپیٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ کام وہی کرے گا جو محنت کرے گا. تو جو محنت کرنا چاہیں پھر اس کے لیے وہ کمٹمنٹ کریں، جو آرام کرنا چاہیں وہ کچھ اور کریں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ تلاش کرنے والا شخص اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب ہے. ان ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الناس الى اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہیں جن سے اللہ تعالی بغض رکھتا ہے. نمبر 1 حرم شریف کی حرمت پائمال کرنے والا. نمبر 2 اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا. یعنی بیفور اسلام جو کچھ ہوتا تھا جاہلیت کے دور میں، جیسے بیٹیوں سے سلوک، جیسے عورتوں کے طریقہ کار، جیسے اور غلط رسمیں، یتیموں کا مال کھانا یا اور اسی قسم کے بہت سے کام تھے. اسلام کے آنے سے پہلے فرمایا کہ جو مسلمان ہو کر پھر اسلام کا طریقہ چھوڑ کے جاہلیت کے طریقے پہ چلا جائے، مثلا بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 3 کسی مسلمان کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اس کا خون بہائے، یعنی بغیر کسی قصور کے کسی کے پیچھے پڑ جائے اور اس کی جان لے لے. تو یہاں پر یہ جو دوسری بات ہے، اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، یہ اصل میں اس موضوع سے متعلق بات ہے کہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. آپ کو معلوم ہے اس میں خواتین کے لیے بھی ایک خاص بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت یا قدیم دور کی جاہلانہ طریقے سے سج دھج مت دکھاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے پر دنیا میں عبرتناک سزا. ان سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ ان اباہ حدثه ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینک قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى فيه رواہ مسلم. حضرت سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس آدمی نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا تجھ سے ایسا نہ ہو سکے. قال لا استطيع قال لا استطعت، اللہ کرے کبھی نہ کر سکو. یہ ایک طرح سے بد دعا تھی. اس شخص نے تکبر کی وجہ سے یہ بات کہی تھی، جسے انا کا مسئلہ بنا لیتے نا کہ کوئی ہمیں کہتا ہے یہ کرو تو ہم کہتے ہم سے نہیں ہوتا، بہت مشکل. حالانکہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا. راوی کہتے ہیں کہ وہ شخص عمر بھر اپنا دایاں ہاتھ منہ تک نہ اٹھا سکا پھر، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اور آپ کی بات کو تکبر میں آ کے جھٹلا دیا. تو کسی بھی چیز کو
ٹرائی کرنے سے پہلے، یعنی ہونا کیا چاہیے تھا، جب آپ نے کہا کرو تو وہ کرنے کی کوشش کرتا، اور پھر اگر نہیں ہوتا تو کہیں آپ دعا کیجئے کہ ہو جائے، میرے لیے یہ ہاتھ استعمال کرنا مشکل ہے. لیکن شروع میں ہی کہہ دینا ہو ہی نہیں سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا، اور پھر خاص طور پر اسے ایک اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھنا کہ میں اپنی بات چھوڑ کر آپ کی کرنے لگوں، تو یہ چیز اور زیادہ بری ہے. واقعی انسان کے اندر ایک ویکنس ہے کہ وہ ہینڈی کیپ ہے، کر ہی نہیں سکتا، کوئی فزیکل ڈیفیکٹ ہے اس کے اندر. لیکن ایک چیز ہے کہ جو سستی کے مارے نہیں کرتا، اور ایک وہ ہے جو تکبر کے مارے نہیں کرتا، انا کا مسئلہ بنا لیتا. لو آج تک ہم یہ کرتے رہے، اب یہ کریں تو لوگ کہیں گے دیکھا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی. آج تک تو یہ ہو رہا تھا، اب بی بی بن گئی ہے، اب یہ شروع کر دیا ہے، تو اس لیے میں نہیں کر سکتا. ایمان والوں کی بات کیا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ کیا کہیں؟ سمعنا واطعنا. یہی تو ایمان ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان جانا. تو جب ماننا ہی نہیں تو پھر ایمان کاہے کا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.